بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بڑا مشہور واقعہ ہے خرگوش اور کچھوے کی دوڑ کا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ سلحفات وارنب مرتن تسابقتا فی العدو وجعلتا الحد بینہما الجبل لتسابقتا الیہ فاما الارنب فلأجل دلتها وخفتها وسرعتها توانت في الطريق ونامت، واما السلحفات فلأجل ثقل طبيعتها لم تكن تستقر ولا تتوافى في الجري فوصلت إلى الجبل، فعندما استيقظت الأرنب من نومها وجدت السلحفات قد سبقت فندمت حيث لم تنفعها الندامت۔ ایک کچھوا اور ایک خرگوش ایک مرتبہ انہوں نے دوڑ لگائی آگے بڑھنے میں، اور انہوں نے حد کو مقرر کیا آپس میں پہاڑ کو، تاکہ وہ دوڑ لگا کر اس کی طرف جائیں۔ یہ التسابقتا ہے۔ بہرحال خرگوش وہ اپنے ہلکے ہونے کی وجہ سے، خفیف ہونے کی وجہ سے اور تیز ہونے کی وجہ سے سستی کی راستے میں اور سو گیا، اور بہرحال کچھوا وہ اپنی طبیعت کے بھاری ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ٹھہرا اور اس نے سستی بھی نہیں کی چلنے میں، وہ پہنچ گیا پہاڑ تک۔ اور جس وقت خرگوش اٹھا ہے اپنی نیند سے، اس نے پایا کچھوے کو کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اس وقت اس نے ندامت کی، جس طرح کہ اس کو ندامت کا فائدہ نہیں ہوا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں واقعہ بڑا مشہور ہے خرگوش اور کچھوے کا۔ ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان طے ہوا کہ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کون آگے بڑھتا ہے ہم میں سے۔ تو خرگوش تھا، اس کو اپنی تیز رفتاری پر بڑا مان تھا کہ میں تو بہت تیز رفتار ہوں اور یہ تو بہت آہستہ چلتا ہے کچھوا، تو میں اس سے لازمی طور پر آگے بڑھ جاؤں گا، جیت جاؤں گا۔ تو جب انہوں نے دوڑ لگائی ہے تو انہوں نے جو آخری حد تھی جہاں تک انہوں نے دوڑ کر پہنچنا تھا، انہوں نے ایک پہاڑ کو مقرر کیا کہ ہم یہاں تک پہاڑ تک پہنچیں گے، جو پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا۔ تو اس میں ہوا یہ کہ خرگوش ظاہری سی بات ہے وہ تیز تھا، وہ تیزی کے ساتھ بڑھا، وہ آگے نکل گیا، اور جو کچھوا تھا وہ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا تھا۔ تو خرگوش نے دیکھا کہ کچھوا تو بھی بہت زیادہ پیچھے ہے، تو اس نے سوچا کہ چلے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، کچھوا جب تک آئے گا میں اس سے پہلے ہی اٹھ جاؤں گا اور میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سستی کی اور پھر وہ وہیں پر سو گیا راستے میں۔ لیکن جو کچھوا تھا اس کو پتہ تھا کہ میں تو بہت بھاری ہوں اور میں تو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں راستے کے اندر کہیں آرام کروں، لہذا کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا اور اس نے خرگوش کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ پہاڑ تک پہنچ کر وہ جو ریس تھی اور دوڑ تھی وہ جیت گیا۔ اس کے بعد جب خرگوش اپنی نیند سے اٹھا ہے تو خرگوش نے دیکھا کہ کچھوا تو موجود نہیں ہے، پھر اس نے دیکھا کہ کچھوا تو اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت پھر خرگوش کو ندامت ہوئی کہ کاش کہ میں نہ سوتا، اور جس کی وجہ سے آج مجھے ہار کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اس حکایت کے اندر، یہ اس واقعے کے اندر ہمیں کون سے سبق ملتے ہیں؟ دیکھیں ایک اس میں سبق تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے فریق مخالف کو کمزور نہ سمجھو۔ آپ کا جو حریف ہے، آپ کا جو دشمن ہے، وہ کبھی بھی کمزور نہ سمجھو، اگرچہ وہ حقیقت کے اندر کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب آپ اسے کمزور سمجھیں گے اس کو، تو پھر عین ممکن ہے کہ آپ اس سے شکست کھا جائیں۔ ایک اس سے سبق یہ ملتا ہے۔ دوسرا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ذمے میں لگے یا آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو ایز سون ایز پاسبل اس کو کمپلیٹ کریں، اس کو مکمل کریں۔ کام کو لٹکائیں نہ، کام کو ٹرخائیں نہ، آج کا کام کل کے اوپر نہ ٹالیں۔ جو کام کرنا ہے اس کو جلد از جلد مکمل کریں، اس کے بعد پھر آرام کریں۔ ایک دوسرا سبق اس کے اندر یہ ملتا ہے۔ اور تیسرا سبق اس حکایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کام کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کرتے رہیں لیکن وہ ایک تسلسل کے ساتھ کام ہو۔ یہ جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ والا کام زیادہ پسند ہے جو کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ ہے، یہ نہیں کہ کچھ عرصہ کیا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کے اندر سستی اور کاہلی کیئر کرنے لگے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ اخلاقی اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں۔ اب اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ سلحفات یہ کہتے ہیں کچھوے کو، ارنب یہ کہتے ہیں خرگوش کو، تسابقتا، تسابقہ یا تسابقو، تسابق باب تفاعل ہے، آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، اور عدو یہ بھی دوڑنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، جعل بنانا، پیدا کرنا، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ حد یہ باؤنڈری کو، لکیر کو، یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ یہ لتسابقتا ہے، یہ غلطی سے تھوڑا سا لکھا گیا، اس کو صحیح کر لیں، لتسابقتا الیہ، تاکہ وہ دونوں آگے بڑھیں۔ ارنب یہ گزر گیا۔ اجلی دلت، یہ دلہ کہتے ہیں ہلکا ہونا، خفیف ہونا، اور یہ خفا یہ بھی اسی کا بھی یہی والا معنی ہے
خفتها مطلب اس کے ہلکا ہونے کی وجہ سے، اور سرعت کہتے ہیں تیز ہونا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں توانت، اس کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا۔ تو اس نے جو خرگوش تھا وہ چونکہ بہت تیز تھا، ہلکا پھلکا تھا، تیزی سے دوڑ جاتا تھا، تو وہ تیزی سے دوڑ کے آگے چلا گیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں تو ابھی آرام کر لیتا ہوں، سستی اس نے کر لی، جس کی وجہ سے وہ یہ ہار گیا۔ نامہ یا نامو اس کا مطلب ہوتا ہے سونا، اور سلحفاۃ یہ پہلے گزر چکا ہے۔ کچھوے کہتے ہیں ثقل، یہ کہتے ہیں بھاری ہونا، طبیعت اپنے طبیعت کے بھاری ہونے کی وجہ سے، مطلب یہ کہ اس کا جسم اور اس کی جسامت جو تھی وہ وزنی تھی، وہ بھاری تھی۔ لم تکن تستقر، یہ استقرار سے ہے، مطلب ہے ٹھہرنا، سکون کرنا، اس نے کہیں پر قرار نہیں پکڑا، کہیں پر وہ ٹھہرا نہیں، وہ چلتا رہا۔ اور تتوافا اس کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، باب اس کا آتا ہے تفاعل، اس نے کہیں سستی نہیں کی۔ جرا یجری جریان، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، جریان اسی سے ہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں وصلہ یصل، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، وہ پہاڑ تک پہنچ گیا۔ فإنما استيقظ يستيقظ، اس کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، جب خرگوش جاگا ہے اپنی نیند سے، وجدت اس نے پایا سلحفاۃ کچھوے کو، قد سبقت وہ آگے بڑھ چکا ہے، ندیمت اس وقت اس کو ندامت ہوئی، لیکن اس وقت اس کو ندامت نے لم تنفع فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو بہرحال یہ اس کی عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گئی ہے، کچھ الفاظ تھے اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ سلحفاۃ یہ معطوف ہے، واو حرف عطف، ارنب یہ معطوف ہے، معطوف معطوف مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور اس کے بعد یہ جو مرہ ہے یہ استسابقۃ فعل کا مفعول بنے گا، مفعول فی۔ تسابقۃ یہ فعل ہے، تازمیر اس میں فاعل ہے، فی حرف جر عدم مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی تسابقۃ فعل کے متعلق ہوگا۔ تسابقۃ فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول فی سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، جعلتا فعل ہے، تازمیر اس کا فاعل ہے، الحدہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول بھی اول، بین مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی، اور الجبل یہ بنے گا اس کے لیے مفعول دوم، مفعول بھی۔ تو جعلتا فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں اور مفعول فی سے مل کر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ پیچھے جو ہم نے مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ یہ جو ہے نا لتسابقۃ الیہ، یہ بھی جو آپ نے اسی جعلتا کے متعلق کرنا ہے، کس طریقے سے؟ لام حرف جر ہے، اس کے بعد جو ہے ان یہ معذوف ہے، تسابقۃ فعل ہے، تازمیر اس میں فاعل ہے، الیہ جار مجرور مل کر یہ اسی تسابقۃ فعل کے متعلق ہوگا۔ تسابقۃ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر جعلتا فعل کے متعلق ہوگا۔ تو جعلتا کے بعد جو ترکیب ہے وہ میں آپ کو کر چکا ہوں۔ آگے دیکھیں فامل ارنب، یہ فا یہ تاکیبیہ ہے، مطلب یہ والا واقعہ ہوا نا، اس کے بعد آگے کیا ہوا، فا یہ بتا رہا ہے۔ اما یہ حرف ہے، ارنب یہ بنے گا مبتدا۔ اب اس کے بعد اب آگے دیکھیں فا یہ بھی تاکیبیہ ہے، لام حرف جر ہے، اجل مضاف ہے، یہ سارے جو ہے نا معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے مضاف الیہ۔ کیسے؟ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ دلتی ہے، دلہ مضاف حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے خفتیہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، یہ بھی دیکھیں سرعتیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف۔ تو سارے مضاف معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اجل مضاف کے لیے بنے گا مضاف الیہ۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر آپ نے اس کو اس توانت فعل کے متعلق کرنا ہے۔ اب توانت فعل کو دیکھیں، توانت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فی طریقے جار مجرور مل کر یہ اسی توانت فعل کے متعلق ہوگا۔ تو توانت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، نامت فعل ہی ضمیر فاعل، یہاں پر بھی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ جو پیچھے والا سارا تھا نا یہ بھی ہم نے اسی توانت کے متعلق کیا تھا۔ یہ پورا جملہ ہونے کے بعد پھر یہ پیچھے جو ہم نے امل ارنب اس کو مبتدا بنایا تھا یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اگلی عبارت بھی بالکل ایسے ہی ہے، واو یہ حرف عطف ہے، اما یہ حرف ہے، السلحفاۃ یہ بنے گا مبتدا، فا تاکیبیہ ہے، لام حرف جر، آگے یہ سارا مضاف مضاف الیہ ہے، اجل مضاف، ثقل مضاف الیہ مضاف، طبیعت مضاف الیہ مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے، یہ سارے مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ لم تکن فعل کے متعلق آپ کریں۔ لم تکن یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو ہے نا تستقر یہ بنے گا اس کی خبر، تستقر فعل، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو پیچھے لم تکن ہے فعل ناقص یہ اس کے لیے بنے گا خبر۔ تو لم تکن فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، اور یہ جو ہے نا یہ آگے بنے گا معطوف۔ تتوافا فعل ہے، ہی ضمیر فاعل ہے، فی الجری جار مجرور مل کر یہ اسی تتوافا فعل کے متعلق ہوگا۔ تو تتوافا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ والا ہم نے بنایا تھا معطوف علیہ۔
تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہونے کے بعد یہ جو پیچھے تھا الصلحفات مبتدا، یہ اس مبتدا کی بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، فا تعقیبیہ وصلت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، الی الجبلی جار مجرور مل کر یہ اسی وصلت فعل کے متعلق ہوگا، تو وصلت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا یہ تعقیبیہ ہے، اندہ مضاف، میم الف ما یہ بنے گا اسم موصول، استیقظت فعل، الارنب یہ بنے گا اس کا لیے فاعل، من نومیہ من حرف جر، نوم مضاف، حاضمر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی استیقظت فعل کے متعلق ہوگا، استیقظت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا اندہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، تو اندہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے وجدت، اس کے لیے بنے گا مفعول فی، وجدت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا لیے فاعل، الصلحفات یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، یہ مفعول اول ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بنے گا اس کے لیے مفعول ثانی۔ کس طریقے سے؟ سبقت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا وجدت کے لیے مفعول ثانی، تو وجدت فعل اپنے فاعل اور یہ مفعول اول اور یہ مفعول ثانی، اور یہ جو پیچھے ہم نے بنایا تھا نا اندہ والا، یہ اس مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، فنادمت حیث لم تنفعہ الندامۃ، نادمت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، حیث یہ بنے گا مضاف، لم تنفع یہ فعل ہے، حاضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور الندامۃ یہ بنے گا لم تنفع کے لیے فاعل، تو لم تنفع فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حیث مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر آپ اس کے لیے بنا دیں اس کے لیے نادمت کے لیے مفعول فی، تو نادمت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔